سمیر بھائی دوبارہ ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ تیرے چہرے کی تابانیاں والضحیٰ، اللہ، تیری زلف کی پرچھائیاں، واللیل اذا سبحان سجا، اللہ، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل منہ طٰہٰ جبیں، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ واہ واہ، کسی صحابی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ واہ واہ، حضور کا اخلاق خود قرآن سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی توصیف یہ قرآن بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اپنی سیرت سے تو لوگوں کو مسلمان کیا، اپنے کردار سے تو لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا، پلٹا دیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف میں داخل ہوئے۔ لیکن کیا حسن و جمال سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا کہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر بھی لوگ اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور اس ضمن میں امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام مضافاتی علاقے میں سیر کی غرض سے نکلے، کھلے علاقے میں، اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک وفد طارق تھا جو وہاں پر قیام کیا ہوا تھا، اور ان کے سرخ اونٹ جو ہے وہ چر رہے تھے وہاں سے۔ تو آپ کو ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا، تو آپ نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ کیا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ تو کیا قیمت لوگے؟ قیمت طے ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تجارتی غرض سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کے لیے نکلا تھا، یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، یہ اونٹ تم مجھے دے دو، میں کچھ وقت بعد میں اس کی رقم تمہیں شہر بھیج کر لوٹا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیمت بھی طے ہو گئی، حضور کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی بھی پکڑا دی، حضور وہاں سے تشریف لے گئے، اور وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اہل قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہے یہاں تک کہ حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر آپس میں گفتگو شروع کی کہ یار ہم نے اونٹ کی رقم تو نہیں لی، ہم نے تو یہ ادھار دیا ہے، اور جب کسی کو اونٹ ادھار دیں تو تین باتیں ہونا ضروری ہیں، یا تو ہم اس کو جانتے ہوں، یا پھر بیچ میں کوئی ضامن ہو کہ بھائی جو ضمانت دے سکے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ ہم نہ ان کو جانتے ہیں، نہ کوئی ضامن بیچ میں ہے، نہ انہوں نے کوئی گروی چیز رکھوائی، ہم نے یہ اونٹ کیسے دے دیا؟ اب ان کی گفتگو دیکھیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یار میں کیا کرتا، جب وہ گفتگو فرما رہے تھے تو ان کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے، میں تو اس تبسم میں گم ہو گیا، میں تو ان کی گفتگو میں ہی گم ہو گیا۔ دوسرے نے کہا یار میں کیا کرتا، میں تو ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا الجھا کہ مجھے اپنی خبر ہی کوئی نہیں رہی۔ تیسرے نے کہا کہ یار میں کیا کروں، جب وہ مسکراتے تھے تو نور کی شعائیں دیوار پر پڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ابھی آپس میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اس نتیجے پر پہنچنے لگے یار وہ شخص معاذ اللہ ہم پر اپنا جادو چلا گیا اور وہ ہم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ ابھی تک کی گفتگو جو ہو رہی تھی، ایک عورت جو خیمے کے اوڑ بیٹھی تھی چپ چاپ، اور وہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی، جب اس نے یہ جملہ سنا کہ شاید وہ ہم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، اس قافلے کے سردار کی بیوی تھی، اور اس نے زور سے آواز لگا کر کہا کہ انا ضامنۃ، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہوا کہ سردار کی بیوی انہیں جانتی ہے۔ اچھا تم انہیں جانتی ہو؟ کہا واللہ میں اس کو نہیں جانتی، لیکن جو اتنے سونے چہرے والا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اگر وہ رقم نہ دے تو رقم مجھ سے لے لے، اگر وہ رقم نہ دے رقم مجھ سے لے لینا۔ کچھ وقت گزرا اور حضور کے غلام حاضر ہوئے، پوچھا کہ بھئی وہ کون سے قافلے والے ہیں جن سے حضور نے ادھار اونٹ خریدا؟ تو بتایا کہ ہاں ہم ہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضور نے آپ کے لیے ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ رہی آپ کی قیمت۔ انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم بعد میں لیں گے، ہم آپ کو یہ بتانا پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کے ہاتھوں خود ہی بک گئے، وہ رہتے کہاں ہیں، ہمیں انہیں قدموں میں لے چلو۔ پورا قافلہ حضور کے قدموں میں آیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حسن و جمال سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو نوازا تھا، جس کی جتنی تعریف کی جائے ہم جو کچھ کہیں وہ کم ہے۔ اور ہم کیا کہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت حسن و جمال آقا کریم علیہ السلام کا ہی نشار میں بیان کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں،
حضور آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور آپ کی صفات با کمال اور صورت با کمال دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب نے آپ کو ویسے ویسے پیدا کیا جیسا جیسا آپ نے خود چاہا، ویسے ویسے پیدا کیا جیسا جیسا آپ نے خود چاہا۔